اچھا پھر یہ بتائیں کہ آپ ایک فیلڈ میں تھے, آپ اس فیلڈ میں اپنا نام بنا رہے تھے, آپ کام کر رہے تھے, پیسے کما رہے تھے, پھر آپ نے یہ والا راستہ جو ابھی جو میں ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ, باریش ہیں آپ اور عمرہ کر کے آئے ہیں آپ, اللہ کی بات کرتے ہیں, اللہ کی طرف آپ کا رجوع ہو گیا ہے, یہ کیسے شفٹ کیا آپ نے؟ یہ اللہ نے کیا الحمدللہ, بس اللہ کی طرف سے ہدایت. یہ پہلا کیسے ہوا, یہ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ پہلا پوائنٹ ایسا ہوا کہ میں کراچی میں تھا, یہ ہے سن 2013 کی بات. تو کراچی میں تھا, تو یہاں سے نا ہمارے ادھر اپنا ہے ہیرا منڈی ہمارے قریب نا, ہمارے سرگودا میں, ہمارے سرگودا والی جہاں ہم رہتے ہیں نا, وہاں کی وہ لڑکیاں وہ فنکشنز وغیرہ کیا کرتی تھی. میں نے اکثر نا انہوں نے مجھے بلا لینا اپنے پاس نا, کہیں ایک دو جگہ انہوں نے میرا ڈانس دیکھا کسی ویڈیو میں یا کسی ایونٹ میں, تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلانا شروع کر دیا, ان کے ساتھ ریہرسل کرنا شروع کر دی. تو میں کراچی میں تھا اس وقت, تو انہوں نے کہا بھی ہم لوگ نا دبئی جاتی ہیں تو تم بھی چلو, تو اتنے پیسے کر لو تو چلو. میں نے کہا اچھا. تو میں نے اپنی بہن کو کہا کہ میں نا دبئی جانا چاہتا ہوں, اپنی زندگی کو تبدیل کر کے ایک ریلیکس زندگی گزاروں میں, لیکن ریلیکس زندگی ہو تو آدمی گزارے, ریلیکس ہے ہی نہیں. تو میں جو ہے وہ سرگودا آیا اپنے پاسپورٹ بنوانے کے لیے اپنا. جیسے ہی میں سرگودا پہنچا, میں نے پاسپورٹ بنوایا, تو اتنے میں آپ کے لاہور سے جواد وسیم کی جماعت آئی ہوئی تھی. ہاں جی, بڑے اچھے آدمی ہیں, اللہ پاک انہیں. جاوید کوڈو بھی ساتھ ہوں گے؟ نہیں جاوید کوڈو نہیں تھے, جواد وسیم تھے. اچھا, وہ ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے وہ بھی؟ ہاں, جواد وسیم کی جماعت آئی ہوئی تھی. تو جواد وسیم کی جماعت کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی چل رہے تھے, ان سے ملاقات ہوئی, تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا. اس وجہ سے نا مجھے ایک شاکنگ تھا یہ میرے لیے, میں پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ کیا, کہ یہ لوگ اور مطلب کہ بیان کر رہے ہیں, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, تسبیحاں پکڑی. اچھا, جواد وسیم صاحب کو دیکھ کے آپ حیران ہوئے؟ ہاں, ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے. اچھا, جو اسٹیج سے جن کا تعلق تھا؟ ہاں, اسٹیج سے جن کا تعلق تھا. ٹھیک ہے, اور وہ جماعت کے ساتھ تھے؟ ہاں, وہ جماعت کے ساتھ تھے سرگودا میں. خیر میں نے اپنا پاسپورٹ وغیرہ بنوایا, میں نے پیسے وغیرہ سسٹر سے, میری بڑی بہن سے, اور اللہ پاک اسے بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اس کی بہت بڑی کاوش ہے مجھے بہت ساری برائیوں سے, گندگیوں سے دور کرنے میں, اللہ پاک اسے جزائے خیر دے. تو میں نے اسے کہا کہ میں دبئی جاؤں گا, آپ مجھے پیسے دیں. انہوں نے پیسے دیے. خیر میں نے پاسپورٹ بھی میرا آ گیا, ویزا بھی میرا آ گیا. تو میری فلائٹ تھی 4 اپریل کی. اچھا, 4 اپریل کی میری فلائٹ, 8 اپریل کی فلائٹ. 4 اپریل کو ایک جماعت ہماری نکلی سرگودا سے. اچھا, وہ جماعت نکلی, اس میں تھا میرا ایک دوست. جماعت مانے یہ جماعت مذہبی نہیں ہے, یہ پارٹی ہے؟ تبلیغی جماعت نہیں, تبلیغی جماعت میں جانا تھا ایک نے چلے کے لیے, 40 دن کے. ہاں, چلے کے لیے. اس میں تھا میرا ایک دوست. وہ دوست بھی اسی فیلڈ سے تھا؟ ہاں جی, میں اس کا نام لے لیتا ہوں, ساجد اس کا نام ہے. اچھا, ساجد بھائی. ہاں, تو وہ جا رہا تھا چلے میں, میں نے تو دبئی جانا تھا. تو میں نے اس کو کال کی, میں نے کہا یار میں نے نا کوئی شاپنگ کرنی ہے, تو ہمارے سرگودا میں گول چوک ہے, میں نے کہا تو وہاں آ جا. وہ گول چوک آ گیا. تو میں نے اسے دیکھا, وہ تو ماشاءاللہ بڑا تبدیل ہوا ہوا, داڑھی شاڑی رکھی ہوئی, اور میں نے کہا اچھا, داڑھی رکھی ہوئی تھی؟ ہاں, اس نے مطلب کہ چینج ہو گیا نا, زندگی چینج ہو گئی. ٹھیک ہے. اس نے داڑھی شاڑی رکھی ہوئی. تو جیسے وہ آیا, کچھ کسی چیز کے اوپر ہماری بحث ہوگی, آپس میں ہماری تکرار ہوئی کسی چیز پہ. تو میں نے کہا اچھا جیتے میرے کو ٹائم کوئی نہیں, میں کہا سویرے آ کے تن میں پوچھاں گا تیری مسجد وچ مرکز میں. اچھا, اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو عجیب بات بتانے لگا ہوں, پتہ نہیں اس کے بعد کیا ری ایکشن ہوگا. بڑے بڑے زندگی میں معاملات آئے, اللہ پاک معاف فرمائے. اس سے پہلے جو ہے وہ میں اکثر فیضان مدینہ مرکز جایا کرتا تھا, میں وہاں پہ بھی گیا ہوں کافی عرصہ, لیکن وہ رسپانس نہیں تھا ان کا, وہ محبت نہیں تھی, وہ حالانکہ یہ بڑے نہیں تھی. جو فیضان مدینہ آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو بات ہی محبت کی کرتے ہیں. ہاں, لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں تھا. پیارے اسلامی بھائیوں, ہاں, ان لوگوں کے لیے نہیں تھا. وہ یہ کہتے ہیں نا میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی, بے شک اسی طرح, یعنی کہ آپ کی کمیونٹی کے لیے ان کے پاس. میں آپ کے کیمرے کے سامنے کھل کے بولوں. جی بولے. اچھا, آپ کو وہ اس طرح کا محبت نہیں ملی وہاں سے؟ نہیں, میں یہ تو نہیں کہتا, لیکن وہ رسپانس نہیں تھا. اچھا, ٹھیک ہے. خیر میری اور اس کی لڑائی ہو گئی. میں نے کہا صبح آ کے جو ہے نا میں تجھے پوچھتا ہوں. اب میں صبح جو ہے وہ پینٹ شرٹ میں نے پہنی, میں نے کہا چلو میں جمعہ بھی پڑھتا ہوں. تو
4 اپریل کی میری فلائٹ ہے. میں چلا گیا آگے مرکز میں. وہ جمعہ ہو گیا تھا, میں لیٹ اٹھا تو وہ ایسے ہلکا بنا کے بیٹھے ہوئے. مجھے تو پتہ کوئی نہیں تھا کہ یہ جماعت کیا ہوتی ہے, یہ سارا سین کسی سلسلے کا کوئی علم ہی نہیں. تو میں نے اسے دیکھا, خیر وہ نا اس کا منہ بن گیا کہ یہ آ گیا, اب یا اللہ خیر کچھ ہوگا. تو وہ جو جماعت کا امیر تھا وہ ہمارے علاقے کا تھا. اس نے مجھے دیکھا, وہ کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے اس نے جو ہے وہ میرے اکرام کیا, پیار محبت سے بٹھایا, اور وہ اپنی بات جیسے جماعت کے ساتھ کرتے ہیں وہ کر رہا تھا. خیر تو میں نے اسے کہا اچھا میں واپس جاتا ہوں. بات چیت اس ساجد کے ساتھ ہوئی جو بھی, واللہ عالم, اب تو کچھ یاد ہیں چیزیں نہیں بھی ہیں یاد. تو امیر کہتا ہے کہ آپ نا ہماری نصرت کرنا. نصرت کرنا. میں نے کہا یہ نصرت کیا ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ آپ جماعت کے پاس نا ملنے کے لیے آنا. ان کی جماعت چنیوٹ چلی گئی, غفور آباد چنیوٹ کے اندر گاؤں ہے, عدنان بھائی اس کا نام ہے جو امیر تھا. تو کہتا آپ نا غفور آباد آنا ہمارے پاس چنیوٹ میں, ہم جا رہے ہیں. تو میں جو ہے وہ میں نے کہا ساتھ ہی لے چلیں. میں نے کہا میں واپس آ جاؤں گا اگلے دن. خیر میں گیا ان کے ساتھ. تو ایک دن میں وہاں رہا, صبح کو کھانا کھایا, رات کو میں مسجد کے اوپر جا کے سو گیا. دن میں سوتے تھے پہلے, تو انہوں نے مجھے فجر کے ٹائم کوئی نہیں اٹھایا. انہوں نے نیچے مسجد فجر پڑھی, میں سکون سے سوتا رہا. 12-1 بجے اٹھا, انہوں نے کہا کھانا کھا لو. کھانا لگ گیا, کھانا کھایا. کھانا کھا کے میں نے کہا میں جاتا ہوں. کہتے نہیں سرگودا سے ساتھی آ رہے ہیں, ان کے ساتھ واپس چلے جانا. خیر میں انتظار کرتا رہا, مجھے پھر نیند آ گئی. میں پھر سو گیا. ساتھی واپس چلے گئے. اب مغرب کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا یار میں نے تو جانا ہے. وہ گشت اپنا کر رہے تھے جو مسجد کا گشت ہوتا ہے. اب جیسے ہی گشت کا وقت ہوا, اب مجھے کوئی منہ ہی نہ لگائے. میں دیکھوں یا اللہ میں نے تو واپس جانا ہے, میرے گھر میں تیاری ہے, میں نے معاملات ہیں, میں نے نکلنا ہے, میں نے جانا ہے. تو میں نے کہا اچھا. بیان کے بعد میں نے کہا امیر صاحب مجھے آپ اجازت دیں, تو میں جا رہا ہوں. کہہ رہے ٹھیک ہے آپ جائیں. تو میں نے کہا آپ آ جائیں. وہ کہتے ٹھیک ہے ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آگے تک نا, اڈے تک. تو وہ مجھے آگے اڈے پہ چھوڑ کے مجھے چلے گئے. اب میں آگے جاؤں, آگے کتے. اب مجھے کتوں سے ڈر لگی. میں پھر واپس مسجد میں آ گیا. وہ کہتے اچھا صبح کو چلے جانا, صبح کو پھر ساتھی آئیں گے. اب رات کو جو ہے نا وہ امیر اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, وہ مصلی کے اوپر بیٹھا رہا کافی دیر, دعائیں کرتا رہا. جیسے بعد میں پتہ چلا کہ یہ کیا ہوتا ہے, سارا دعا کرنا کس طرح ہوتا ہے, اور جو ہے وہ اعمال کس سے کہتے ہیں, کسی کے لیے کیسے جو ہے وہ اللہ سے کسی کو دعوت کیسے دینی ہے, کسی کو اللہ سے قبول کیسے کروانا ہے, یہ تو بعد میں پتہ چلا. تو وہ کافی دیر بیٹھا رہا. پھر وہ رات کو نا 12-1 بجے 2 ساتھی میرے پاس آئے. میں جاگ رہا تھا, دیکھ رہا ہوں آسمان کی طرف, آنکھیں کھول کے یا اللہ میں کہاں پھنسا ہوا ہوں. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. صرف یہ جواد وسیم کی جماعت کے ساتھ میرا تھوڑا سا تعارف ہوا. تو اس کے بعد میں یہاں آ گیا. تو اس نے مجھے دعوت دی رات کو, پھر اللہ کی بڑائی سنائی, اللہ کی بات سنائی. تو بس اس کا جو ہے وہ ایک اثر دل پہ ایسا ہوا. میں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے نا, تو میں نے اپنے موبائل کی سم نکالی اور الٹی کی اور انہیں دے دیا. میں نے کہا یہ آپ کے پاس ہے, میں نے واپس ہی نہیں جانا. خیر وہی نصرت میری چلا بنا, وہی 4 مہینے بنے. پھر اللہ نے مجھے 4 مہینے لگوائے, لیکن 4 مہینے بھی بڑے میرے حالات سے, بڑی مشکلوں سے. پھر ایک ادھر لاہور میں ایک تھا ابو ہریرہ, جواد صاحب کے ساتھ ہوتا ہے, شاید آپ نے دیکھا ہو. اچھا میرا اصل نام محمد عاقب ہے, NIC کے اوپر جو لکھا ہوا ہے محمد عاقب. تو اب ہمارا سارا مطلب کہ گھرانہ گھر وہ سارا دوسرا تھا, فیضان مدینہ والا. تو میرا بھائی بھی پہلے بھائی میں ہم سب گھر والے, لیکن اب الحمدللہ اللہ نے تبلیغ کی محنت کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا. سب کو ہی اللہ نے جو ہے وہ اس طرح راغب کر دیا. تو وہ میرے بھائی کو پتہ چلا کہ یہ تو تبلیغ جماعت کے ساتھ گیا. اب وہ مجھے ڈھونڈے کہ اس نے پاسپورٹ بھی بنوایا, میں نے تو پیسے لیے کہ میں کام کرنے جا رہا ہوں دبئی. وہ کہ نہیں یہ تو مولویاں دل چلا گیا. اور پھر وہ جو ایک نظریہ بنا ہوا ہے, ایک سختی والا نظریہ بنا, اور پھر وابی تبلیغی جو ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں. وہ میں مرکز میں بیٹھا ہوا رائے گنج میں, تو وہاں پہ مجھے کال آئی کہ نا تمہارا بھائی آ رہا ہے تمہیں لینے کے لیے. میں کہ ہو یہ کیا ہو گیا. خیر اب مرکز کے اندر نا وہ اوپر اس وقت شناختی کارڈ نہیں چلتا تھا, سن 2013 کی بات ہے یہ. شناختی کارڈ اب چلا ہے.
تو میں بیٹھا ہوا نیچے مرکز میں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں تعلیم سن رہا تھا, تو تعلیم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آیا. اچھا میرے ذہن میں نے کہا فی الحال اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے, اس صورتحال سے نکلنے کے لیے سب سے بہتر راستہ یہی ہے. میرے دماغ میں جو آیا, جو اللہ نے ڈالا, میں نے پرچے میں صبح جا کے اپنا نام, صبح جماعت بنی, میں نے ابو ہریرہ لکھوایا. میں نے کہا اس نے آنا ہے نا, میں نے لکھوا کے, وہ جماعت جا رہی تھی, میں نے رات کو ایک جماعت صبح نکلنا تھا, تشکیل ان کی ہوئی تھی. میں نے ان کو کہہ کے نا ان کے امیر صاحب کی منت کر کے, امیر صاحب مجھے ساتھ میں لے جائیں, ویسے میں اکیلا ہوں. تو وہ ماشاءاللہ کرخ کی جماعت تھی, اس میں ڈاکٹر تھے 6-7, تو انہوں نے خیر مجھے جوڑ لیا ساتھ. جوڑا تو میں نے نام ابو ہریرہ لکھوا دیا. اچھا اب ہم آگے ہماری تشکیل ہوگی. اب وہ پتہ تو چلتا ہے جیسے تبلیغ والوں کا تبلیغ والوں سے رابطہ ہے, آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی کمیونٹی کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ. تو ایسے ہی ہمارا بھی سب کو پتہ چلا ہے کہ ایک ماشاءاللہ نیو بھائی آیا ہے, اس طرف آ گیا ہے, اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے. تو کہیں وہ کسی نے خبر دی کہ ابو ہریرہ بھائی جو ہے ہمارے پاس جماعت میں آئے ہوئے ہیں. ان بھائی کو, اب ان کو یہ چیز بڑی غیر مناسب لگی. یہ کہ یہ تو 2 ابو ہریرہ, ایک اس کے. خیر انہوں نے مجھے جو ہے نا, جیسے ایک ہوتا ہے بہت زیادہ وہ کیا, اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے, لیکن اب تو ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہے. انسان ہے, انسان چیزوں میں آ جاتا ہے. تو میرا کام ہوتا تھا 4 مہینے میں رونا, کھانا اور سونا اور نماز. میں کسی عمل میں نہیں جڑتا تھا. میں کہتا تھا یا اللہ میرا سب کچھ ہی چلا گیا, مولوی بن گیا, جس طرف سے ریونیو جنریٹ ہوتا تھا وہ چھوٹ گیا, دبئی جا رہا تھا وہ سلسلہ ختم ہو گیا, یعنی ہر طرف سے راستے بند ہو گئے. اب میں پھنسا ہوا ہوں, اب میں نکلنے کا راستہ سوچوں, پیچھے کی طرف دیکھوں, گھر کی طرف دیکھوں تو بھائی سے خوف آئے, اور اس طرف دیکھوں تو اپنی زندگی سے خوف آئے. سر کے اوپر کوئی صحیح سہارا کوئی نہیں, کوئی باپ کا کوئی ایسے جیسے ہوتا ہے ایک مضبوط کوئی چیز نہیں تھی. خیر میں وہ کوئٹہ کے اندر ہماری تشکیل ابو بکر مسجد, تو اس مسجد کے اندر ایک وہاں کے مفتی صاحب آئے رات کے تقریباً 3 بجے. اس مسجد کا ایک ساتھی ابھی بھی پچھلے سال میں ہمارے سرگودا میں آ کے چلا لگا کے گیا, معاذ کوئٹہ کا. تو میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا رات کو رو رہا ہوں. تو مفتی صاحب آئے, دروازہ بجا ہے مسجد کا, نیچے چھوٹی سی مسجد اوپر چھت پہ تھی, تو دروازہ بجا ہے, تو ساتھ ان کے بچے, ساتھ ان کے بیٹے مفتی صاحب کی تو عمر تقریباً 80 سال ہوگی, بوڑھے تھے بہت. تو وہاں کی جامع مسجد سے, نام میرے ذہن سے اب ان کا نکل گیا, تو کہتے ابو ہریرہ. اچھا انہوں نے کہا اوپر, امیر صاحب نے کہا وہ اندر ہے مسجد کے نا. تو ان کے بچے, ان کے پوتے, انہوں نے سامان پکڑا ہوا, ساتھ میں فروٹ پکڑا ہوا, کپڑے پکڑے ہوئے, اور بہت ساری چیزیں پکڑ کے نا. تو میں اندر مسجد میں بیٹھا ہوں, تو میں رو رہا ہوں. تو انہوں نے دروازہ دیا, لائٹ جلائی, وہ ان کے پاس ٹارچ تھی, ٹارچ جلا کے ایسے ڈھونڈا, میں دیکھا میں اس کارنر میں بیٹھا ہوں. تو مجھے کہتے ہیں ابو ہریرہ. میں نے کہا کون ابو ہریرہ؟ میں تو حقیق, میرے تو ذہن میں یہ چیز نکلی ہوئی تھی نا کہ میں کیسے آیا ہوں. اچھا کہتا نہیں ابو ہریرہ. کہتے میں نے ابھی نا خواب دیکھا, ابھی رات کو خواب دیکھا. کوئٹہ چھوٹا سا سٹی ہے, 10-15 منٹ کی ڈرائیو پہ وہ پہنچ گئے. کہتے کہ میں اٹھا, مجھے خواب میں کہا کہ فلاں مسجد کے اندر ایک لڑکا ہے ابو ہریرہ, ایسے ہی تمہارا سارا حلیہ بتا, اور کہا جاؤ اس کی نصرت کر کے آؤ. بس جب انہوں نے یہ کہا نا, وہاں سے پھر میرے اندر سے دل کے پلٹنے کا سبب بنا. میں نے کہا نہیں اب نہیں, جو ہو گیا سو ہو گیا, اب جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی. واہ, اللہ تعالیٰ پہ یقین کیا. ہاں میں نے کہا اب جو ہوگی نا اب نہیں. وہ میرے لیے بہت اکرام لے کے آئے. پھر میں ان سے بہت پوچھتا رہا, ابھی مفتی صاحب کیا آپ نے خواب دیکھا, کس نے آپ کو کہا؟ تو وہ پشتو میں وہ اردو جیسے بولتے ہیں, پشتو اردو مکس, کہتے ماڑا آم کھاؤ پیٹ نہ گنو, تم چھوڑو, لیکن تم وہی ہو, مجھے یقین آ گیا. خیر پھر وہ بعد میں بھی نصرت کرتے رہے, پتہ نہیں واللہ عالم وہ زندہ یا انتقال ہو گیا ان کا. تو پھر وہاں سے میں نے ٹرننگ پوائنٹ لیا. پھر الحمدللہ میں 4 مہینے میں نے مکمل کیے, 4 مہینے
پہلے میرا یہی ارادہ تھا کہ میں بھاگ جاؤں 4 مہینے سے. اب آپ تبلیغ کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کے اندر, اس کمیونٹی, اب تو آپ کی کمیونٹی نہیں ہے یہ, اس کو نہیں میری کمیونٹی ہے, آپ کی کمیونٹی, آپ سب میری کمیونٹی ہے, ہم سب ایک کمیونٹی ہے, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سارے ایک کمیونٹی ہیں. یہ انسانی ذہن کا جو ہے وہم ہے